بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ عید مبارک پاکستان میں تو عید کی جو ہے وہ نماز ہو چکی ہے اور ابھی تقریباً رات کا ٹائم ہے، تو ہم ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ اس عید پہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ عید جو ہے وہ باقی عیدوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس عید میں جو ہے امت مسلمہ بہت گمبھیر قسم کے مسائل میں سے گزر رہی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو فلسطین کے شہید بچے، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تقریباً 35,000 کے لگ بھگ جو ہے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے جو ہے زخمی ہیں، اپاہج ہیں۔ ان کو جو ہے وہ یعنی کھانا دستیاب نہیں ہے، صاف پانی دستیاب نہیں ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس ظلم کے اوپر خاموش ہے۔ خاص کر جو مسلمان ملک ہیں، جو پڑوسی مسلمان ملک ہیں، وہ جو ہے باقاعدہ اس جرم میں شریک ہیں، کیونکہ جب یزید کا ظلم ہوا تھا نواسِ رسول پر تو اس وقت بھی کوفہ کے لوگ خاموش تھے، اور آج بھی جو ہے یہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ کوفیوں کا رول ادا کر رہے ہیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کا اور بہن بھائیوں کا خون جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو ایمان ہے، جو جذبہ ایمان ہے، وہ اس میں کوئی رتی بھر جو ہے وہ آپ کو جوش نظر نہیں آتا ہے۔ فلسطین میں اس قدر ظلم ہو چکا ہے کہ اب ہمیں کشمیر بھول گیا ہے۔ یعنی کشمیر میں جو ظلم و ستم ہوتا تھا یا ہوتا رہا ہے وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اسی طرح کا ظلم جو ہے وہ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہے، بلکہ جو پاکستان ہے وہ اب اس نے کشمیر کی جگہ لے لی ہے۔ تو فلسطین کے بعد جو ہے جو میرا خیال ہے جو مسلم دنیا میں دوسری جگہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ شاید پاکستان ہے۔ یعنی 9 مئی کے بعد جن لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جو ہے یعنی کیس چلائے لوگوں کو جو ہے وہ اندر کیا ہوا ہے، ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، وہ جو ہے ناحق 10 مہینوں سے جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے، کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ سزائیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی صحیح صورتحال کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں۔ مطلب CCTV فوٹیج لے کر آئیں، سول کورٹس میں ان کے جو ہے نا مقدمات چلائیں، اور جنہوں نے بھی یہ اس میں کوئی اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے ریاستی اداروں کی جو ہے کسی بھی جو ہے بلڈنگ کو یا کسی بھی اثاثے کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس کو جو ہے اندر کریں، اس کو سزائیں دیں، لیکن اوپن طریقے سے ہونی چاہیے نا۔ تو وہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں نہیں لائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو تقریباً پچھلے 8 مہینوں سے وہ جیل میں ہیں اور جو ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ بھی جو ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یعنی ان کو 3 مختلف کیسز میں جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے، ان کی بیوی کو سزا ہو چکی ہے، اور ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے جس طریقے سے ان کو سزا ہوئی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی جو ہے کسی آزاد انسان کو یا کسی آزاد جج کو یا قانون سمجھنے والے کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ 18 گھنٹے کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی ایک دن میں جو ہے کارروائی کر کے تو ان کو سزائیں دی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سزائیں کوئی میرٹ پہ نہیں دی گئی ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو ہے کوئی اور جو ہے وہ منشا تھی، یا کوئی اور جو ہے پیچھے سے جو ہے ایسی طاقت تھی جو ان کو جو ہے وہ بضد تھی کہ جناب ان کی انسلٹ کرنی ہے، ان کو سزائیں دینی ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ قید ناحق میں پڑا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے جو دوسرے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہونی چاہیے تھیں، وہ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اگرچہ مزے اب ان کے بھی نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل کھٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اپنی مرضی کا وزیر داخلہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اپنی مرضی کا وہ سینیٹر بھی منتخب نہیں کروا سکتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اس بندے کو آپ نے سینیٹر جو ہے منتخب کرنا ہے، چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ مرضی ہو، آپ نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان کی یہ صورتحال ہے، تو یہ میرا خیال ہے اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے لیے سزا ہے۔ تو میں جو ہے عمران خان صاحب کو اس عید کے موقع پہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یعنی جو 8 مہینے سے یا اس سے پہلے 2 سالوں سے وہ جس
تکلیف سے اور جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں وہ جو ہے اس کے حقدار ہرگز نہیں تھے. وہ ہمارے ہیرو ہیں. لیکن ہماری قوم جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہمارے قوم کے وہ لوگ جو ان کی تذلیل کر رہے ہیں یا ان کو جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا ہے وہ یقیناً قوم کی کوئی یا اس ملک کی کوئی خیرخواہی نہیں کر رہے ہیں. وہ شاید ان کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے. ان کی کوئی اپنی مجبوریاں ہیں کہ وہ اس یعنی حد تک پہنچ چکے ہیں. یعنی سعید انور صاحب جو کہ پاکستان کے ایک سٹار جو ہے وہ کرکٹر رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے یہ لوگ اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیول تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب وہ اتنے بلند جو ہے وہ رتبے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کے مخالفین چونکہ اس رتبے پر پہنچ نہیں سکتے ہیں, اور جب آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, جب اس کا وہ مقام آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے اس کو اس مقام سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس لیے اس کو اس کے مقام سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک یہ ناکام ہوئے ہیں اور یہ خود گر گئے ہیں, عوام کی نظروں میں گر گئے ہیں, لوگوں کی نظروں میں گر گئے ہیں, تاریخ کی نظروں میں گر گئے ہیں. اور ہمیشہ تاریخ میں جو ہے ان کو یعنی ذلتوں کے ساتھ جو ہے ذلتوں کے یعنی درجے میں ان کو رکھا جائے گا. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہرحال اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک جانور یا ایک کتا بھی اگر پال رکھا ہو نا, اور آپ نے اگر زنجیر اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہو, اور اگر آپ اس کتے کی بھی جو ہے نا وہ جو زنجیر ہوتی ہے, جب وہ رسی ہوتی ہے, یا اس زنجیر کا آپ ایک جو ہے وہ یعنی پیس نکالتے جائیں, اور اس کا زنجیر جب آپ چھوٹا کرتے جائیں گے اور اس کی آزادی کو جو ہے نا آپ سلب کرنے کی کوشش کریں گے, تو کیا ہوگا کہ وہ کتا اتنا تنگ پڑ سکتا ہے کہ وہ آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے. یعنی جب آپ ایک کتے کی زنجیر کو تنگ کریں گے تو وہ اپنے مالک کو بھی کاٹ سکتا ہے, کیونکہ ظاہر آخر وہ کیا کرے گا. تو یہی حالت جو ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ ان کو ایک کیس میں, پھر دوسرے کیس میں, پھر تیسرے کیس میں جو ہے پکڑا, پھر ان کو سزائیں دیں, پھر ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک ہوا. اور یہ ساری ناجائز سزائیں ہیں. یہ اگر کوئی نیوٹرل عدالتیں آ جائیں یا کوئی نیوٹرل لوگ آ جائیں تو یہ جو ہے نا یقیناً جو ہے یہ میرا خیال ہے ایک دن بھی یہ سزائیں ٹھہر نہیں سکتی ہیں. تو اس لیے جو ہے اپنے ہیرو کے ساتھ یہ سلوک جو ہے ہماری تاریخ جو ہے اس کے اوپر شرمندہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کو جو ہے اس وقت یعنی ہم نیوٹرل سے ریورس گیئر میں داخل ہو گئے ہیں. یعنی اگر نیوٹرل گیئر لگا ہوتا تو شاید ہم ایک مقام پہ کھڑے ہو جاتے, نہ آگے جاتے نہ پیچھے جاتے. اب ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ایک غریب لوگوں کے پاکستان میں جو ہے اس وقت 25 سے 30 ہزار سوئی گیس کا بل آ رہا ہے. اسی طریقے سے 50,000 سے زیادہ جو ہے وہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. تو ایک آدمی جو 35 40 50 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے, اگر 70 80 ہزار روپے اس کا بجلی کا بل آ جائے گا تو کیا کھائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ یہاں پہ یعنی اس حالت تک ہم پہنچے کیوں ہیں. اس حالت تک پہنچانے والے ہمارے یہی چور, ڈاکو, لٹیرے, جو کہ جو ہے یعنی جہاں سے جب اب ان کی تنخواہوں کا آپ حساب لگائیں تو 35-40 سال بھی اگر وہ نوکری کر لیں تو بمشکل جو ہے وہ 4-5 کروڑ روپے کے ان کے ایسٹس بنتے ہیں. لیکن جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے 10-20 ارب کے جو ہے نا ایسٹ ہوتے ہیں, اور کئی کے تو میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. چاہے ان میں کوئی بھی ہو, چاہے ان میں کوئی بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے, چاہے ان میں کوئی جرنیل ریٹائر ہوتا ہے, یا ان میں کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے. یہ لوگ باہر جا کے تو اپنی پراپرٹیز بھی لیتے ہیں ملین آف ڈالرز کی, وہاں کی نیشنلٹیاں بھی لے لیتے ہیں, وہاں پہ اپنا رہنا پسند کرتے ہیں, اور اپنے ملک کو جو ہے وہ صرف لوٹ کے چلے جاتے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ پینشن لیتے ہیں, اور جو ہے اپنے جو بھی ان کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ملک کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو تب بھی جو ہے پوزیشنیں انجوائے کرتے ہیں, اور جب اقتدار سے نکلتے ہیں تو باہر اپنی جائیدادیں بناتے ہیں اور زندگی انجوائے کرتے ہیں. تو ہمیں تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. یعنی یہ عید جو ہے پاکستان کی میرا خیال ہے کہ ان عیدوں میں سے ہے جو کہ یعنی مایوس ترین عیدیں ہیں, جس میں عوام کے اندر جو ہے یعنی کوئی روشنی کی کرن آپ کو نظر نہیں آتی ہے. عوام نے جو ہے یعنی الیکشن ہوئے تھے اور بڑی جو ہے وہ یعنی جوش و خروش سے ایک پارٹی کو ووٹ دیا, اس کو 2/3 اکثریت دلائی, لیکن جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی ڈاکہ جو ہے مار دیا گیا اور وہ مینڈیٹ ان سے چوری کر لیا گیا. اب تو نون لیگ کے لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا یعنی 17 سے 20 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی کی, اور ہمیں جو ہے زبردستی اقتدار دیا گیا ہے. آپ میاں لطیف کی باتیں سن لیں, آپ جو ہے نون لیگ کے جو باقی لوگ ہیں, جس طرح شاید خاقان عباسی اب علیحدہ ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے مفتہ اسماعیل صاحب ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ
جو ہے وہ عمر زبیر صاحب ہیں، زبیر عمر صاحب ہیں، تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے، ان کو زبردستی کا مینڈیٹ دیا گیا ہے، نہ یہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے جیلیں جو ہے منتظر ہیں، اور اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، تو بڑے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس عید پہ جو ہے عورتوں کو چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے، اس عید پر ظالموں کو چوڑیاں پہننی چاہیے۔ کون ظالم لوگ؟ وہ ظالم لوگ جو پاکستان کے عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، اور وہ ظالم لوگ جو فلسطین کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سارے حکمران اور یہ سارے جو مطلب ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے خاموشی دھاری ہوئی ہے، تو بیسیکلی ان لوگوں کو جو ہے وہ چوڑیاں پہننی چاہیے۔ یعنی ڈاکٹر قدیر خان جو ہے جب ریٹائر ہوئے تھے تو 4,500 ہزار وہ روپے پاکستانی پینشن لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میرا جو ہے یعنی بڑی مشکل سے گزارا چل رہا ہے۔ اور ہمارے جو یہ بڑے بڑے جو جج ہیں، جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، یہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو پینشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے اتنا اربوں کے حساب سے کما لیتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر رہیں یا پاکستان کے باہر رہیں، ان کو ساری عمر جو ہے وہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی آنے والی 5-6 پشتیں جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ ہمارے ملک میں عمران خان صاحب جیسے لیڈر جو ہیں وہ کہیں جو ہے وہ صدیوں میں ایک آدھ بار پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو ہے اگر کوئی لیڈر آپ کو ملا ہے تو وہ جو ہے عمران خان صاحب ہیں۔ تو ان کی قدر کریں اور جو ہے ان کو جو ہے انصاف دیں اور ان کا راستہ نہ روکیں۔ اگر یہ لیڈر جو ہے ان کو انصاف مل گیا اور یہ اقتدار سے باہر آ گئے اور ان کو جو ہے اگر آپ نے سیاست کرنے دی، تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ 5-6 سالوں میں جو ہے نا اس ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور پاکستان کے حالات بدلے، کیونکہ وہی ہماری عید ہیں۔ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے ہر جو ہے فورم پہ ان کو سپورٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔